الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساعت بصیرہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہماری جسم کے جو تقاضے ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، تمام چیزوں کو اس تقاضے اور ضرورت کے مطابق مہیا فرمایا. ایک آدمی کو کبھی ایسا نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ہوا کی تلاش اور جستجو میں نکلنا. ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہر پل ہر وقت تو ہوا کی ضرورت ہے. اللہ نے ہر جگہ اس کو مہیا کیا. اللہ رب العالمین نے ہمارے تقاضے اور ضرورتوں کو کس طرح پورا کیا کہ آدمی پیدائش پر غور کرے. وہیں سے یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری ماؤں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کیا. محبت کے ایسے جذبات اس کے دل میں ڈالے کہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ وہ صاف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس محدود زندگی کے لیے یہ انتظام انصراف کیا. اور اس زندگی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. یہ موت و حیات جو ہے آزمائش ہے. اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون نیک اچھے بہتر عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے، میری امت کی زندگی عمر اوسط 60 سے 65 سال ہے. اللہ یہ کہ کوئی زیادہ پا جائے کوئی کم. اتنی محدود زندگی کے بارے میں جو آزمائش اور امتحان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام انصرام کیا. تو ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کیسا انتظام کیا ہوگا. دوسری چیز، ہمارے جسم کے تقاضوں کا اللہ نے ایسا انتظام کیا تو اس سے بڑی ضرورت ہماری روح کا تقاضا ہے ہدایت. اللہ نے اس کا کیسا انتظام و انصرام کیا ہوگا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسانی آبادی کا ایک حصہ غذا سے محروم ہو جائے، فاقہ کشی کا شکار ہو اور اس حالت میں موت ہو جائے، یہ بڑا حادثہ نہیں ہے. لیکن کسی انسانی بستی کا کوئی حصہ ہدایت سے محروم رہے
اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، یہ اس سے بڑا حادثہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے بھی ویسا ہی انتظام انسلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے ہر علاقے میں، ہر خطے میں ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی بات بتانے والا بھیجا، روانہ کیا۔ اور یہ کڑی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ آپ آخری رسول اور نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ ایک جامع مکمل نظام حیات، دستور حیات، زندگی گزارنے کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عطا کیا۔ اب قیامت تک کے تمام انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آپ کی ذات اقدس اور وہ تعلیمات کافی ہے۔ اور ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قیامت تک کے لیے محفوظ اور مامون کتاب، جامع دین، شریعت اور احکامات دیے۔ کتنے تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کیا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی یہودی نے بطور طنز، بطور استہزاء ایک جملہ کہا کہ تمہارا نبی وہ ہے جو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ چیز تو ہمارے لیے فخر کی ہے کہ اللہ نے ایسا نبی ہماری ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے جس نے اتنی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا، اس میں بھی ہماری رہبری اور رہنمائی کی۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ باریک سے باریک چیز، انسانی زندگی کی بڑے سے بڑا معاملہ آپ ایسا نہیں پائیں گے جس میں واضح رہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک جامع کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اس میں بین واضح اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، بالکل واضح اور روشن دلیلیں ہیں، والفرقان یہ چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ ہدایت، رہبری اور رہنمائی کا کیسا سامان ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کسی آدمی کی زندگی کا کوئی ایک موڑ ایسا نہیں، کوئی ایک مرحلہ ایسا نہیں جس کی واضح رہنمائی اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ کوئی ایک موڑ آپ ایسا نہیں بتا سکتے انسانی زندگی کا۔ اجتماعی زندگی میں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس کی رہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ انسان کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک اگر صرف وہ عظمت قرآن اور مضامین قرآن پر گفتگو کی جائے تو کئی خطابات ناکافی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، اس کی پیدائش کا مقصد، اس کو اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پڑوسی کے احکامات، تجارت کس طرح کرنا ہے، گفتگو کس طرح کرنا ہے، لین دین کس طرح کرنا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ھدی للناس، ہر مرحلے میں ہمارے لیے ہدایت، رہبری اور رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی کیسی دلیلیں ہیں، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے، بین واضح روشن دلیلیں ہیں۔ بین ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جس کو یعنی بڑی آسانی کے ساتھ بالکل واضح دکھائی دے وے۔ وبینات من الھدی، بالکل واضح بین روشن دلیلیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ والفرقان، اور یہ فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول قرآن کا مقصد اور قرآن کی خصوصیت بیان کر رہا ہے۔ انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، وبینات من الھدی، اس میں بین واضح روشن دلیلیں ہیں، والفرقان چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جو بے مثال تمام کے تمام مضامین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر عظمت قرآن میں باپ
کے باب میں بات کی جائے، انسانی زندگی کی رہبری اور رہنمائی جیسی اس کتاب میں کی گئی ہے، اگر ایک شخص بالکل کھلے دل سے چاہے وہ اسلام کا نہ ماننے والا ہو، اس کتاب کا اگر مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ اس کی مخالفت میں ایک آدمی نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر اس کی باتوں کو مان کر کے ایمان لے آئے۔ بے شمار واقعات آپ کو ایسا انسانی تاریخ میں، ماضی بعید، ماضی قریب اور بالکل موجودہ حالات میں، ابھی کل کی بات ہے کہ ایک تمل ناڈو کی خاتون اسلام کی مخالفت کے لیے اسلام کی تعلیمات اور قرآن کا اس نے مطالعہ کیا، اور رمضان المبارک سے پہلے ایمان کی ہدایت سے، اسلام کی ہدایت سے اللہ نے اس کو سرفراز کیا اور اس نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ قرآن میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر قرآن سے دلچسپ دنیا میں کوئی کتاب نہیں، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ تو انسان ہے۔ انسان کی سائیکالوجی اور نفسیات جیسی قرآن نے بیان کی ہے آپ کسی کتاب میں نہیں پائیں گے، اس کا سبجیکٹ تو انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں جو بیان فرمایا، میرے عنوان کی مناسبت سے میں نے جو آیت تلاوت کی اس پر میں کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ فرقان کے معنی ہوتا ہے چھانٹ دینا، الگ الگ کر دینے والی کتاب، ہر حیثیت سے الگ الگ کر دینے والی اور چھانٹ دینے والی کتاب ہے۔ حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے افراد کو اور جماعتوں کو چھانٹ دینے والی کتاب ہے۔ یہ بالکل الگ کر دینے والی کتاب ہے ہر کسی کو۔ فرقان فیصلہ کرنے والی، یہ کسوٹی ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو بے شمار مذاہب اور فکروں کے ماننے والے ہیں، خود مسلمانوں میں بے شمار مسالک ہیں، بے شمار جماعتیں، ہر کسی کا یہ دعویٰ کہ ہم حق پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ دعویٰ نہ کرے تو جی بھی نہیں سکتے، کیونکہ دعویٰ کر کر ہی غلط صحیح لیکن آدمی زندہ رہتا ہے۔ ہر کسی کا یہ دعویٰ کہ وہ حق پر ہے۔ کیا کسی کا یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ حق پر ہے اس کے ہدایت اور حق پر ہونے کے لیے کافی ہوگا؟ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے والفرقان، فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ لوگوں کے دعوے پر اگر یہ چیز ہوتی تو تمام جماعتیں حق پر ہو جاتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ فرقان، قرآن اس کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا آسان ضابطہ ہے۔ کوئی جماعت اگر اپنے آپ کو حق پر کہتی ہے، کوئی گروہ، کوئی شخص اپنے آپ کو اگر حق پر کہتا ہے، تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اہل حق کی جو صفات اور خوبیاں بیان کی ہے، اگر وہ اس شخص کے اندر موجود ہے، اس جماعت میں موجود ہے تو وہ حق پر ہے، ورنہ وہ کتنا دعویٰ کر لے وے، کتنا دعویٰ کر لے وے، وہ حق پر نہیں ہے۔ والفرقان، یہ چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی فکر کو، اپنے منہج کو ایک آدمی اللہ کی کتاب پر لے جا کر پیش کرے۔ اللہ کی کتاب میں صحیح منہج اور فکر جس کو بیان کیا گیا اگر اس کے مطابق ہے وہ حق پر ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے دعویٰ آدمی کا کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل حق کی پوری خوبیاں قرآن میں بیان فرمائی ہے، عقیدے اور منہج سے لے کر عبادات تک۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو اتنا دین بھی نہیں سمجھتی جتنا ابو جہل کو سمجھتا تھا۔ ذرا سا عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن غور کیجئے آپ نے یہ جو بات کہی ہے کس لیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے قرآن کو، میں اسی کی مناسبت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا جب بالکل آخر وقت آیا، بالکل آخر وقت، اور آپ کے پاس گئے اور جا کر کے آپ کو توحید کی دعوت دینے لگے کہ اللہ پر ایمان لے آئیے، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کی جناب میں درخواست کروں گا رب العالمین تیری توحید اور میری رسالت کا اقرار انہوں نے کیا تھا، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ وہیں مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
عجیب و غریب بات، اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کی. ابو جہل ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ابو طالب کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ابو طالب کا جملہ، ابو جہل کا جملہ ہے کہ ابو طالب کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ وہ یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کلمہ نہ پڑھنا، یہ جملے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی پھر کلمے کی تلقین کرتے ہیں، پھر وہ یہ کہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابو جہل کو یہ سمجھتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اب باپ دادا کا کچھ نہیں چلے گا، اب جو بھی دین میں چلے گا محمد رسول اللہ کا چلے گا. ایک مرتبہ آدمی کلمہ پڑھ دیا، اب اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کیا باپ دادا کا طریقہ؟ وہ جانتا تھا کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی چلے گا محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرقوں کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، تو کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جب ان سے کوئی دین کی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے. ابو جہل کہتا ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب باپ دادا کا نہیں چلے گا، لیکن یہ مسلمان ہو کر کے اسی کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، تو کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے وہ ہدایت سے دور، عقل سے پیدل اور انتہائی دور ہو ہدایت سے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اہل حق کی جو خصوصیات بیان کی ہے، آدمی قرآن پر اپنے آپ کو پیش کرے، اس خصوصیت کو اگر اپنے اندر پاتا ہے سمجھ لیجیے وہ ہدایت پر ہے. اللہ رب العالمین نے اہل حق کی کیا خصوصیات بیان کی ہے پورے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گا. سب سے پہلی چیز انبیاء کرام، انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھرا ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا ہے، انبیاء کرام کی دعوت، ان کا منہج، ان کا پیغام، انبیاء کرام کے مخالفین کا طریقہ کار اور ان کا منہج دونوں پیش کیا. انبیاء کرام نے اللہ کے کلام کو پیش کیا، دین کو پیش کیا. آپ پوری تاریخ میں نہیں پائیں گے کہ انبیاء کرام کے کسی واقعے میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے پروپیگنڈے کا استعمال کیا، مار کوٹ کی قوت کا استعمال کیا، طاقت کا استعمال کیا، یا ظلم اور زور و تشدد کا راستہ اختیار کیا. یہ اہل حق کا وتیرہ نہیں ہے. اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہوئے یہ تمام کے تمام اقدامات کر رہے ہیں، قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے اہل حق کا جو طریقہ بیان کیا اس میں یہ چیز موجود ہے. یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے. آدمی کتنا بھی دعویٰ کرے لیکن نہ کر کے تمام چیزیں. عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے برتن میں جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، عقل اور دماغ کو متاثر کرنے والی اور قبول کر لے آدمی، ایسے مدلل دلیل سے پر احکامات نہیں ہوتے ہیں. جس کے پاس دعوت نہیں ہوتی ہے تو برتن میں جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے. اس کے بعد اس کے پاس جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، گنڈا کرتی ہے، یہی سب وہ کرے گا. باطل کا وتیرہ یہ ہے. آپ پوری تعلیمات اٹھا کر دیکھیے، انبیاء کرام کے اوپر الزامات لگائے گئے، انبیاء کرام کے خلاف ظلم و تشدد کیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، تمام چیزیں. اگر کوئی دعوت اور منہج کا دعویٰ کرنے والے گروہ اور جماعت کے درمیان یہ پایا جاتا ہے وہ اہل حق نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. والفرقان، فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب نے باطل افراد اور جماعتوں کے کردار کو پیش کیا. خطبے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، میں نے چند اشارے کیے ہیں. منہج اللہ کے دین میں انبیاء کرام، اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا اہل حق، اس میں اللہ نے جن لوگوں کو ہدایت کے لیے لوگوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء، ان کی دعوت، ان کا منہج کیا ہے. اگر وہی دعوت اور منہج کسی جماعت کا ہے وہ حق اور ہدایت پر ہے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت اٹھا کر دیکھ لیجئے.
اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادی دعوت بیان کی ہے توحید، عقیدہ توحید۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب عقیدہ توحید اور اتباع سنت پر گفتگو کی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کی پیشانی پر بل آتا ہے کہ یہی ایک عنوان ہے۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے توحید قرار دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کو بار بار بیان کرنے کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گیا۔ ہر خطبے میں کھڑے ہو کر کے یہ کہتے تھے کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ ہر خطبے میں کس کے سامنے کہتے تھے؟ کس کے سامنے؟ صحابہ کرام کے۔ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ صحابہ کیوں گھوٹ کر پلا دیا یہ جملہ؟ اسی لیے صحابہ کرام شرک اور بدعت کے لیے سم میں قاتل اور تلوار برہنہ تھے، اسی لیے سونگ لیا کرتے تھے۔ یہ جو ان منبر و محراب سے بار بار اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی حکمت یہی ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے توحید تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز اس کو قرار دیا، توحید کو۔ جس جماعت کا پہلا لفظ دعوت کا توحید ہو، مرکزی نقطہ، وہ حق پر ہے۔ جو توحید کو چھوڑ دے، کتنی اہمیت ہے اس کی۔ قرآن پڑھیے، ہمارے یہاں لوگ فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، ہم کو فلاحی کام کرنا چاہیے، ہم کو یہ کام تعلیمی کام کرنا چاہیے، ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، فلاں جگہ بگاڑ ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ کاروباری غلطی ہے۔ قوم لوط، اللہ نے قرآن میں کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ قوم عاد، قوم سمود ظلم کرتے تھے، الگ الگ جرائم، لیکن قرآن پڑھیے، تمام انبیاء کرام جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے جو دعوت پیش کی وہ کیا تھا؟ توحید۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر کسی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب اللہ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو پیغام دیجئے کھل کر کے، آپ نے تمام لوگوں کو بلایا اور کیا حکم دیا؟ یہ کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے۔ اگر میں یہ کہوں مان لو کہ سب نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لوگو اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو دیا اعلانیہ دعوت توحید۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اہم چیز ہے یہ، بنیاد ہے توحید۔ سب سے پہلی چیز جو بندوں کے سامنے پیش کی جائے گی وہ یہی ہوگی۔ حضرت لقمان، سورہ لقمان پڑھیے، آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے، سلف نے لکھا ہے اگر آپ تربیت اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت لقمان نے جس انداز میں اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے اسی ترتیب سے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ اس میں پہلی چیز حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو بیان کی، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی، یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آدمی کے دل میں اتاری جائے وہ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کا جاہ و جلال، تاکہ جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں اتر جائے تو بندگی کا شعور اسے حاصل ہوگا۔ کس رب کے سامنے وہ جھک رہا ہے، کس کے سامنے اس کو جھکنا ہے، کون ہے اس کو پیدا کرنے والا، کیا ہے اس کی عطا اور نعمتیں۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری جب آپ کو یمن بھیجا دعوت کے لیے، یہ کتنی اہم چیز ہے، یمن جب بھیجا دعوت کے لیے تو آپ سے کہا کہ دیکھو ان کو یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے۔ جب یہ مان لیں تو ان سے کہنا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ پہلے یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، عقیدہ درست تو کرنا، کس کے سامنے جھکنا ہے پہلے یہ بتانا، پھر کہنا 5 وقت جھکنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں بتایا جاتا کس کے سامنے جھکنا ہے، جھکنے پر محنت کی جاتی ہے، ترتیب الٹ گئی۔
ترتیب یہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، پہلے وہ یہ جانے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، پھر اس کو بتایا جائے اب جھک 5 وقت۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ توحید، جس جماعت کا بنیادی پیغام توحید ہو، حق اس کے پاس ہے۔ مختلف اصلاحی تحریکیں مختلف مراکز پر اپنی دعوت کو مرکوز کرنا، توحید کو چھوڑ کر، یہ بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی ادعو الی سبیل ربک، سب سے پہلے راستے کا تعین کیا، اللہ کے راستے کی طرف، توحید کی طرف بلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری خوبیوں کی آماج گاہ توحید ہے، اور ساری خرابیوں کی جڑ شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہوگا ساری زندگی آدمی کی درست ہو جائے گی۔ یہ توحید اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو صرف توحید کے فوائد کے بارے میں جو بیان فرمایا، اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست ہوگا، صرف ایک روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو اس سے مل، یہ عقیدہ، یہ توحید، زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ میں تجھ سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے کسی کے ساتھ مجھ کو شریک نہ کیا ہو، شرک نہ، یہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شرک، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے 18 نبیوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، کتنی بری چیز ہے۔ سب سے پہلے کس پر محنت کرنا ہے؟ توحید پر۔ تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ یہ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بالفرض آپ بھی شرک کو کرے ہوتے اللہ آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ہر نیکی کو ضائع کر دینے والا چیز ہے شرک۔ سب سے پہلے اسی کو سیدھا کیا جائے گا، نیکیاں محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چاہے بخش دے، جبار و قہار بھی ہے، چاہے سزا دے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ کا باغی ہے۔ ضلال بعید کہا، ضلال بعید کس کو کہا جاتا ہے؟ الٹی سمتوں میں چلنا۔ آپ کو مشرق کی طرف جانا ہے، اگر آپ تھوڑا سا شمال کی طرف جا کر کے مشرق کی طرف گئے تو بھٹکتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، یہ ہے ضلال بعید، ایک قدم دو ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قدم اٹھایا، دوسرا قدم جو ہے ہر قدم آپ کا منزل سے دور کرتا چلا جائے گا۔ اللہ نے شرکوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، صرف قرآن کی آیتیں اگر بیان کی جائے، شرکوں کا نقصانات اور توحید کے فوائد، قبولیت اعمال کا دار و مدار عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر شرک ہوگا تو اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ سب سے بنیادی چیز اعمال کی حفاظت کے لیے توحید پر، اعمال کی قبولیت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے توحید کا عقیدہ، عقیدہ توحید پر محنت ضروری ہے۔ توحید ساری اچھائیوں کی آماج گاہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پورا قرآن توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اس میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، یہ توحید کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ انبیاء کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے، توحید کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ کیا ہے، توحید کے مخالفین کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے جنت کو پیش کیا، یہ توحید کے ماننے والوں کا انعام ہے۔ اللہ نے جہنم کو پیش کیا، یہ توحید کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے۔ آپ دیکھیے پورا قرآن آپ کو توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں تاکید کی، او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز
اگر آدمی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے کوئی جماعت اور گروہ، تو اس کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ یہ عقیدہ توحید انسانی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے۔ مشرک ساری خرابیاں شرکوں کی بنیاد پر ہے۔ میں نے ابھی پیچھے ایک رپورٹ پڑھی، جدہ میں ایک 40 ڈاکٹر 25 سال تک کے پریکٹس کیا، برین کا ڈاکٹر تھا۔ 25 سال کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے میں نے اپنی پوری 25 سالہ کیریئر میں یہاں پر کسی مسلمان کو ڈپریشن کا مریض نہیں دیکھا۔ یہ توحید ہے، ڈپریشن میں نہیں آتا ہے۔ توحید اگر ہوگی، یہ کتنی ضروری ہے آج کے حالات میں، آج کے حالات میں توحید کتنی ضروری ہے۔ آدمی کے دل کے خوف نکال دیتی ہے۔ موحد اس کے اندر خوف نہیں ہوتا ہے، وہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں آتا ہے۔ مشکل ترین حالات وہ جانتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا، یہ کیا ہمیں خوف میں مبتلا کریں گے۔ یہ توحید، یہ کل کی بات ہے۔ ابھی کل جب کرونا آیا اس ملک میں تو لوگ تو اپنے باپ اور ماؤں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، یہی عقیدہ تھا کہ ان لاشوں کو کاندھا دے رہا تھا۔ یہی عقیدہ ہے توحید۔ سمجھ کیا رہے ہیں؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے، پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ ڈپریشن میں، خوف میں، ہر قسم کی چیزوں سے آدمی کی زندگی میں اعتماد ہوتا ہے، مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ یہ ہلکا سا صرف اشارہ کروں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہیں سے آدمی حق اور باطل جماعتوں کے منہج کو پہچانے گا، یہیں سے۔ توحید کیا ہے؟ انسان کو بدل دیتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ واقعات دیکھیے، صرف اشارے کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج ہم لوگ ذرا سا پریشان ہو جاتے ہیں معمولی حالات تو معاف کیجئے گا۔ موحد، یہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والی قوم کا نام ہے۔ توحید جس کے دل میں ہوتی ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا ہے، اس کے دل میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف پورا نمرود کا لشکر، حکومت، آپ کا پورا خانوادہ، کوئی ایک شخص حمایت میں نہیں ہے۔ یہ جو جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، فرشتہ جب آ کر کے کہتا ہے بچا لیں وہ آگ سے، کیا جملہ کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ توحید ہے۔ ساری طاقتیں ہمارے خلاف ہو، سکون کے ساتھ ایک جملہ آدمی کہے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا۔ یہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ توحید اگر دل میں ہو، شخصیت پرستی اور ذہنی غلامی نہیں لاتی ہے، توحید اس سے نکالتی ہے۔ یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں توحید کے فوائد پر، ورنہ انسانی زندگی کی ہر خوبی توحید کی مرہون منت۔ انقلابی شخصیت آدمی توحید کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شخصیت پرستی اور مروبیت، یہ توحید سے، توحید اگر ہو تو اس سے بچتا ہے، اور اگر توحید نہ ہو تو کسی پاگل کو بھی مجذوب کہہ کر کے پوچھنے لگتا ہے، توحید نہ ہو تو۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، جب فرعون نے جادوگروں سے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام درباریوں کو سب کو جمع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا پہلے تم ڈالو، میں بہت اختصار سے بیان کروں گا۔ جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی، وہ حرکت کرنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جری اور جلیل القدر اولو العزم نبی، وہ خوفزدہ ہو گئے۔ قرآن میں تذکرہ کیا اللہ نے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اے موسیٰ خوفزدہ نہ ہو، ڈرنا، تیرے ہاتھ میں جو اس کو ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اس نے جب رسیوں کو نگل لیا، لاٹھی کس نے ڈالی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ لاٹھی کس کے ہاتھ میں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہمارے یہاں کسی کے ہاتھ میں لوٹا کسی نے دیکھ لیا اور کوئی ایک واقعہ بنا دیا تو لوگ سجدہ کرنے لگے۔ یہ دیکھیے توحید سب کس کا تھا، لیکن جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو رب پرستی آئی، شخصیت پرستی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ توحید رب پرستی لاتی ہے، شخصیت پرستی نہیں۔ کتنی بھی بڑی شخصیت کے ہاتھ سے کوئی کارنامہ انجام ہو، انسان کہتا ہے کرنے والی ذات
اس اکیلے اللہ کی ہے. یہ توحید رب پرستی لاتی ہے، خوف دل سے نکالتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں اگر پہلو صرف بیان کرنا شروع ہو، توحید کیا ہے، انسانی زندگی بدل دیتی ہے، انقلاب لاتی ہے. سارے مسائل کا حل جو توحید بیان کیا جاتا ہے معمولی چیز نہیں ہے، بدل دیتی ہے. کیسی؟ واقعہ دیکھیے، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے. حضرت خنسا ایک بھائی صخر، اس کو قتل کر دیا گیا. بڑی زبردست شاعرہ تھی. ایک مرثیہ لکھا انہوں نے، وہ مرثیہ جو ہے عربی زبان میں شاہکار ہے. یہ حالت ہے شرک میں، لیکن جب ایمان لائی یہ توحید ہے. جب ایمان لائی قادسیہ کے محاذ پر 4 بیٹوں کے پاس ہاتھ پہنچی اور کہا تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو، اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، تو میں نے تمہارے ماموں نانا کو رسوا نہیں کیا، اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے. تمہاری تربیت کی جیسا کہ تمہارا حق تھا، تم اس پر گواہ ہو. سامنے میدان کارزار گرم ہے. جنت کے حصول کا ذریعہ شہادت کے ذریعے اللہ جنت دے گا. جاؤ حصول جنت کی اس موقع کو ضائع نہ کرو. 4 بیٹے شہید ہو گئے. یہ وہی خاتون تھی بھائی کی موت پر تاریخی مرثیہ لکھنے والی، لیکن جو توحید نہیں تھی. توحید دل میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے. کیا کہا؟ جب 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر آئی تو کہتی ہے الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، تو نے 4 بیٹوں کو شہادت دے کر مجھے عزت دی ہے. توحید. یہ حضرت طلحہ بیٹا بیمار ہے، گھر سے نکلے، یہ توحید جب انسان کے دل میں اترتی ہے نا. آج ہمارے یہاں ذرا سا بچہ بیمار ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اگر عقیدہ ہوگا زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے نا. توحید یہ معمولی چیز نہیں ہے. کاروبار میں ہر جگہ بیان کروں گا بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ. یہ حضرت ام سلیم، حضرت طلحہ باہر گئے، واپس آئے، بچہ مر چکا تھا. نہلا دھلا کر کے لمبا واقعہ، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. ہماری ماؤں کے بارے میں اور بیٹیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں توحید کے واقعات اگر بتاؤں ہماری ماؤں اور بہنوں کے عقیدے پر کیسے قربانی دی ہے. یہ حضرت اسما ہے، پہلی شہیدہ اسلام کی. ابو جہل کہتا ہے پرچی ہاتھ میں ہے، بول جان دے گی یا دین. کہا بڑی چھوٹی چیز مانگ لی عقیدے کے مقابل. شرمگاہ پر پرچی ماری، شہید کر دیا. اللہ اسلام کے لیے پہلی شہید ہونے والی، پہلی شہیدہ. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرماؤ اس عظیم ماں پر. یہ خیر شوہر آئے، پوچھا، کہا اگر کوئی امانت رکھنے کے لیے امین آدمی امانت دے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے کہا بچہ خیریت سے، پھر سوال کیا، لوٹا دوں گا. اللہ نے بیٹا امانت کے طور پر دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا. پورا وجود حضرت طلحہ کا ہل گیا. اللہ کے نبی کو آ کر کے کہتے ہیں یہ توحید ہے، کیونکہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی. اللہ نے اتنی ہی زندگی دی، صبر ہو گیا. اور موت پر عقیدے کی تمام چیزیں، تقدیر پر ایمان ہے، اللہ نے اتنی زندگی لکھی تھی. آخرت پر ایمان ہے، مرنا ہے، ہر چیز تسلی کا سامان ہے. ہم کاروبار و تجارت ہر جگہ عقیدہ توحید یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور معاف کیجئے گا اس زمین کی پیٹھ پر اور اس نیلگوں آسمان کے نیچے ایک ہی جماعت ہے جو سب سے پہلے کسی چیز پر اگر گفتگو کرتی ہے تو وہ توحید ہے. یہ توحید کیا ہے؟ صرف اشارہ کر رہا ہوں. رزق، کاروبار، ہر جگہ عقیدہ. یہ کلمے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا کے معنی ہے نہیں، الا اللہ سوائے ایک اللہ کے. اب جب آدمی کہتا ہے لا نہیں، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، کوئی نہیں ہے لا روزی کو دینے والا الا اللہ سوائے اللہ کے. بیمار پڑا لا الا اللہ، کوئی نہیں ہے شفا دینے والا. داغے ڈورے بدعقیدگی نہیں. مشکل میں آیا لا، کوئی نہیں ہے الا اللہ. یہ لا زندگی بھر چلتا ہے، کبھی کسی اور کی یاد ہی نہیں آتی ہے اگر عقیدہ ہو، توحید ہو. ورنہ آدمی کتنے لا، یہ کلمے کا آپ ترجمہ سمجھ لیجئے. خیر میں
ہر مرحلے میں توحید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک مرتبہ سفر پہ گئے, گھوڑا خریدا, بڑا شاندار. عقیدہ کیا ہے, توحید کیا ہے, بس یہیں سمیٹوں گا میں تیزی کے ساتھ ایک دو چیزیں بتا کے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. قرآن سے پوچھ کے حق پر کون ہے. ساری شخصیت کو نکھارنے, پوری سوچ و فکر کو بدل دینے والی چیز ہے توحید. اسی لیے اللہ کے ہر نبی نے یہیں رک کر محنت کی اور ہم نے اسی کو چھوڑ دیا. آج ہماری صورتحال یہ ہے, راستہ گزر رہا ہے ایک مسلمان تو کالی بلی اگر گزر گئی تو کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ٹھانٹے مارتے دریا, سنگلاخ چٹانیں جس کا راستہ نہ روک سکی وہ. یہ عقیدہ. شادی بیاہ کا موقع ہے, کیلنڈر دیکھ کر بیٹھتے ہیں, آخرت تو نہیں ہے. میں ایک جگہ جا رہا تھا سفر میں, ٹول ناکے پر گاڑی رکی, اب وہ آئے لیمو اور مرچ لے کر. تو ہمارا ڈرائیور جو تھا وہ ذرا تیز تھا, ارے جا جا جا, اس کو لگا کہ یہ غلط جگہ آ رہا ہے. میں نے کہا آنے دے اس کو. بولا, میں نے کہا کیا ہے؟ بولے یہ لو اس کو گاڑی سے ٹانگ لو آپ. میں نے کہا کیا ہوگا؟ بولے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. لیمو اور مرچ تھا. میں نے اس سے پوچھا ایک بات بتا, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کٹتا ہے, پھٹتا ہے, مر جاتا ہے آدمی, یہی ہوتا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یہ جو دونوں چیزیں تم بیچ رہے ہو یہ بنا کاٹے دنیا میں کوئی کھاتا ہے؟ لیمو آج تک کسی کو اکھا کھاتے دیکھے آپ؟ دیکھیں, مرچا کاٹ کر ہی کھاتے ہیں. جو خود کٹنے سے نہ بچ سکے وہ دوسروں کو بچائے گا. تو تھوڑی دیر وہ مجھ کو دیکھا, پھر سمجھ گیا کہ ہاں معاملہ, اور سبھی مذاق بنانے لگا اس کا. اچھا دوسری ایک گاڑی کھڑی تھی وہ بھی بولنے لگا. بولا یہ اس کو خود کو بچا کر بتا. مشرک بے وقوف ترین انسان ہوتا ہے. عقیدہ توحید معمولی چیز نہیں ہے. خیر میں یہ بتا رہا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر میں تھے, گھوڑا خریدا انہوں نے. توحید کیا ہے؟ تجارت اور کاروبار. گھوڑا خریدا. اب انہوں نے راستے میں ایک جگہ نماز کے وقت ہوا, ایک آدمی کو دیکھا بڑا پریشان مفروق الحال. اس کو بلایا کہ یہ گھوڑا سنبھال, میں نماز پڑھ لوں. نماز سے فارغ ہوئے تو گھوڑا تو تھا, ذہن غائب. یہ عقیدہ دیکھیے کیا ہے. عقیدہ, تجارت اور عقیدہ, گفتگو اور عقیدہ, بات چیت اور عقیدہ, رشتہ اور عقیدہ, حالات اور عقیدہ. ہر جگہ یہ عقیدہ ہوتا ہے. بیماری اور عقیدہ, موت اور عقیدہ, زندگی اور عقیدہ. یہ توحید کامل کرتی ہے. کسی طرح گھوڑا لے کر آئے, اپنے غلام کو 6 درہم دیا, لو جا کر ایک زین لے کر آ. غلام دیکھا نہیں تھا, وہی زین لے کر آ گیا. مسکراتا ہوا لایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے زین دیکھ کر. تو غلام کہتا ہے میں اپنی دانستوں میں بڑا قیمتی زین لایا, آپ کو کیوں غم ہوا؟ کہنے لگے تو نہیں سمجھے گا. پھر پورا واقعہ بتایا اور کہا اس شخص کی پریشانی اور مفلوق الحالی جو کپڑے سے جھلک رہی تھی, اس کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ 5 درہم بطور اجرت کے نام پر اس کو دے دوں گا تاکہ اس کی مدد ہو جائے. اس رزاق نے 5 ہی درہم لکھا تھا اس کی تقدیر میں, بس اس نے بجائے ملازمت اور بدلے کے چوری کے ذریعے اس کو حاصل کیا. یہ عقیدے کی بات ہے, بس یہیں پر رک جائیں گے. اگر ایک آدمی کا, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ماتھے کا لکھا مٹا سکتا ہے, مقدر کا نہیں, تقدیر, یہ کہتے ہیں نا. اگر تقدیر پر ایمان ہو, یا پکا آدمی موحد ہے, حرام کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا. دروازہ بند کر لوں گا, اور اس رزاق نے اگر لکھا ہے تو چھت توڑ کر میرے گھر آئے گا. حرام ذریعے سے نہیں حاصل. یہ توحید اگر میرے مقدر میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, اور نہیں ہے پھر حرام کی طرف نہیں بڑھتا ہے. یہی توحید حرام خوری سے بچاتی ہے. یہ توحید صحیح فیصلے کی قوت لاتی ہے, معمولی نہیں ہے. حق کی پہچان پہلی کہ اس کا نعرہ کیا ہے. تمام بندوں کو ذہن, جسم, کاروبار, شعور و ادراک, جماعت, ہر کسی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں دے دے ہوئے. یہ ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے گفتگو. یہ اہل حق کی پہچان. اگر کوئی حکومت کا نعرہ, کوئی دعوت کا نعرہ, کوئی اصلاح معاشرہ کا نعرہ, چل معاف کیجئے گا, مرکز ہے توحید. اللہ کے نبی نے یہاں سے آغاز کیا. آخری بات 2-4 منٹوں میں گئے گھر میں سمیٹ دوں گا, مجھ کو 5-7 منٹ 10 منٹوں کی ذاتی کی اجازت تھی. موحد ذہین ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے, عقیدہ توحید کو ماننے والے,
نہیں ماننے والے جتنے ہیں سب بے وقوف ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ میں ایک مثال یہیں آپ کے قریب کے علاقے کی دوں، موحد زین ترین توحید ذہانت لاتی ہے، شرک بے وقوفی لاتا ہے، مشرک بے وقوف ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ حیدرآباد سے لوٹ رہا تھا ایک پروگرام سے، آگے گیا تھا تو ہماری بوگی جو تھی، جو ڈبہ تھا اس میں بوگی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس میں 8 سیٹ ہوتی ہے، اسی میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں تنہا مسلمان تھا۔ اب وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، ایک کہتا ہے کہ میں 25,000 روپیہ 50,000 دان کیا، ایک کہتا ہے کہ میں 15,000 دان کیا، اور ایک کہتا ہے میں نے سونے کی زبان دان کی۔ میں نے پوچھا یہ کیا کرنے ہیں آپ، کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ تو بولے لگے تروپتی گئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بولے آپ نہیں جانتے؟ مولانا میں جانتا ہوں، ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ کس لیے گئے تھے؟ تو کہا درشن کے لیے گئے تھے۔ کس کے؟ تو کہا کہ بھگوان کے۔ مولا یہ بھگوان کیا ہوتا ہے؟ تو بولے آپ نہیں جانتے؟ مولا نہیں، میں اللہ کو جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے بس جس کو آپ اللہ بولتے ہو ہم لوگ بھگوان بولتے ہیں۔ مولا نہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں جس کو اللہ مانتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے بارے میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کسی غیر مسلم کے بھی سامنے جب قرآن پڑھنا ہو تو پہلے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کا غلبہ ختم ہو جائے گا شیطان کا۔ اور قرآن آج بھی ویسے ہی اثر رکھتا ہے اپنے اندر، یہ کان سے نہیں دل سے خطاب کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے قرآن کے مضامین، قرآن کا پیغام، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو زور سے بسم اللہ پڑھ کے، غیر مسلم بھی ہو تو آج بھی وہی اثر ہے اس کے اندر قرآن میں۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن کی 3 آیتیں یہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو میری عبادت کرو، میں نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کو میں نے پیدا کیا، اللہ سے ڈرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو سائبان، وانزل من السماء، آسمان سے موسلادھار بارش برسائی، مان فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، زمین سے تمہارے لیے رزق کو دیا، پھل فروٹ، لوہا، سونا، ابرک، تیل، سب زمین سے، کہیں اور سے کچھ لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو میں نے کہا میں جس کو اللہ کہہ رہا ہوں اس نے مجھ کو بھی پیدا کیا، اور میری ضرورت کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ اور آج بھی اگر کچھ لگتا ہے تو اسی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ اولاد دے، رب العالمین مال دے، رب العالمین صحت دے، اللہ زندگی دے، اسی سے مانگتا ہوں۔ تم کس کو بول رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ارے جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ بھگوان بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مشرک بے وقوف ہوتا ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 50,000 دے کر آئے دان کر کے، آپ 15 دے کر آئے، آپ چاندی کی زبان، آپ لوگ تو جس کو دے کر آئے اس کو کہہ رہے ہو، اور میں جس کو اللہ کہہ رہا ہوں وہ مجھ کو دیتا ہے۔ وہ کیسے خالق اور مالک ہو سکتا ہے جس کو آدمی خود دے کر آئے؟ مالک تو وہ جو ہمیں دے ہوئے۔ تو 50,000 والا سب سے پہلے ہلا، بات تو برابر ہے، بولے ہم نے کیوں دینا؟ بس یہیں پر جملہ رک کر ایک کہوں گا، مشرک بے وقوف ہوتا ہے، یاد رکھیے، چاہے کسی بھی در پر جائے اللہ کے در کو چھوڑ کر، چاہے چادروں کی شکل میں دے، چاہے چڑھاوے کی شکل میں دے کر آتا ہے، لے کر نہیں آتا، معاف کیجئے گا۔ یہ اکیلا در توحید کا اللہ کا گھر ہے جہاں آدمی دینے نہیں لینے آتا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اس کو سمجھتا نہیں ہے، جس کو خود دے رہا ہے اس کو معبود مانتا ہے۔ مشرک بے وقوف ہوتا ہے، ساری خوبیاں، سارا خیر توحید پر، سارے شرکوں کی بنیاد پر۔ بندگی کا شعور چاہتے ہو، بندگی کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کی عظمت چاہتے ہو، تو سب سے پہلے توحید کا سبق پڑھنا ہے، سب سے پہلے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے یہی پڑھایا۔ یہ مشکل ترین حالات توحید اگر ہوتی ہے تو متاثر نہیں کرتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ موت کی وادیوں میں زندگی کی نوید اسی توحید کے عقیدے کی بنیاد پر اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ تو بنیادی چیز میں صرف ایک پہلو کے ایک گوشے کی طرف ہلکی سی گفتگو کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا والفرقان، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ اب ہم جس جماعت میں ہیں اس کا منہج کیا ہے؟ کیا وہ منہج ہے جو انبیاء کا تھا، اہل حق کا تھا؟
بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے، ان کا منہج کیا ہے؟ ہم تنہا اگر اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو ہم حق پر ہیں، صحیح یا غلط قرآن پڑھیں، خود دعویٰ نہ کریں۔ ہمارا کردار قرآن میں صحیح لوگوں کے کردار کے مطابق ہے، ہم حق پر ہیں، صحیح لوگوں کے کردار کے مطابق نہیں ہے، ہم باطل ہیں۔ حق کی پہچان اللہ نے قرآن کو بیان کیا، اہل حق کی اور جماعتوں کی پہچان۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اندر وہ تمام اعمال و افعال رب العالمین پیدا فرما جو اہل حق کے اندر تو نے پیدا فرمائے، وہ صفتیں، وہ تمام کے تمام امور رب العالمین جو اہل حق نے ادا کی ہے، رب العالمین ان کی ادائیگی کی توفیق دے۔ الہ العالمین خالص توحید رب العالمین تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری کبریائی دل میں راسخ کر دے رب العالمین۔ اللہ بندگی کا شعور دے رب العالمین۔ رب العالمین تو نے کامیاب لوگوں کی جس صفات اپنے کلام میں بیان فرمائی رب العالمین ان صفات کا حامل کر۔ الہ العالمین رب العالمین اللہ تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی تعلیمات سنت رب العالمین اس کو ہمارا کردار و عمل میں داخل کر دے۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه